نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. میرے نہایت قابل احترام سامعین جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور اس آواز کو اور اس ویڈیو کے پیغام کو دنیا میں پھیلا دیں تاکہ ہمارے مسلمانوں کی غیرت جاگ جائے۔ ناظرین، خانہ کعبہ سے پہلے ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہوا کرتا تھا۔ ہم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف سے پھیر کر مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آج تک ہم مسجد الحرام کی طرف نماز پڑھتے ہیں، جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ ناظرین، اور جسے پہلے ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہوا کرتا تھا، آج کے مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھول گئے۔ آج کے مسلمان وہاں کے رہنے والوں کو بھول گئے، کس مصیبت اور کس اذیت کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب سے یہود و نصارہ اور اسرائیل وہاں پر قابض ہوئے ہیں، تب سے لے کر آج کے اس وقت تک وہاں کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اکثر اوقات جب رمضان آتا ہے تو ان کی ظلمیت کی انتہا ہو جاتی ہے، حد تک بڑھ جاتی ہے۔ ہر سال ہر رمضان میں ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان اس مہینے میں اپنے اللہ کے آگے سجدہ گزار ہوتے ہیں اور اپنی آزادی کے لیے اور اس مسجد کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی رمضان کے مہینے میں ان کے ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، 2-3 دن پہلے آخری جمعۃ المبارک تھا، رمضان المبارک کا، وہاں پر نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی، اور اسرائیلیوں نے وہاں پر ایسے بمباری کی، ایسے گولے اور پتھر برسائے جس طرح کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے۔ قرآن میں واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی تھی۔ اسی طرح آج ان مسلمانوں پر وہ گولیوں کی برسات کر رہے ہیں۔ ان کو نماز پڑھنے کی اجازت تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اس رمضان کے مہینے میں تو بالکل ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ پر کیا ہے؟ اب آپ کی طرف دیکھتے ہیں وہ مسلمان کہ 52 اسلامی ممالک کے اسلامی ممالک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کس طرح کے اپنے منہ پر پٹی لگا کر سوئے ہوئے ہیں، کس طرح وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور ان کو اگر اللہ سے نصرت کی امید ہے تو ہم سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی نصرت پر امید رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ہمارا خدا اللہ ہے، اور وہ اسی پر یقین کرے، ایک دن انشاءاللہ تعالی ہمیں مسجد اقصیٰ سے آزادی ملے گی۔ ان کی افطاری سڑکوں پر اور مسجد اقصیٰ کے صحن میں ہوتی ہے، اور ان کے سروں کے اوپر اسرائیلی یہود و نصارہ کے جو فوجی ہیں وہ گن پوائنٹ پر ان سے افطاری کرواتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان کی افطاری، ان کا کھانا پینا، روزہ، نماز، ہر چیز ان کے لیے اذیت کا، کوئی وقت ان کو نہیں پتہ کسی ٹائم ہمارے اوپر گولی برسائی جائے گی۔ لیکن افسوس حد افسوس، 52 اسلامی ممالک کے مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن جو قرآن کا حکم ہے اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اس قرآن کا کچھ فائدہ نہیں جب تک ہم اس کو نافذ نہیں کرتے۔ میں اپنے اسلامی ممالک جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر بننے والا پاکستان کے ہیرو کو
جو اپنے آپ کو ہیرو کہتے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ پاکستان کے سربراہ ہیں، اپنی فوج کو وہاں پر بھیجیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ اگر آپ بمباری کرتے ہیں تو ان پر بمباری کریں۔ ہمارے پیسوں سے جو آپ اسلحہ خریدتے ہیں، جو گولیاں خریدتے ہیں، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے جو گولیاں خریدی کی جاتی ہیں، آپ کو حکم دیتے ہیں کہ گزارا کہ مہربانی کریں، اپنی فوج کو وہاں پر بھیجیں۔ وہ مسلمان کس اذیت کے ساتھ اس ٹائم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی اور ان کے اندر پاؤں کے اندر آنسو گیس چھوڑے گئے تھے۔ قربان جاؤں ان کی عظمت اور استقامت پر کہ انہوں نے نمازیں نہیں توڑی، انہوں نے نمازوں کو جاری رکھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچیوں کو منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہیں اور ہاتھوں پہ ہتھ کڑیاں لگاتے ہیں، اور بچی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ جاتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے مار دیا تو ہم شہادت قبول کریں گے اور اللہ کے سامنے جو شہادت کا درجہ ہے وہ پائیں گے۔ اسی شہادت کے لیے صحابہ کرام نے زندگیاں ختم کر دیں، اپنی زندگیوں کی، اپنی اولادوں کو زندگیوں اسی شہادت کے لیے لگا دیا، اور اسی شہادت کی تمنا کے لیے وہ اپنے بیت المقدس کی آزادی کے لیے ان کے سامنے اس گولیوں کے سامنے سینہ تاڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہمارا مسجد اقصیٰ بیت المقدس آزاد ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں تو ہم مسلمان سوئے ہوئے ہیں، ہم سکون سے سوتے ہیں۔ اگر ایک گھر کے اندر ایک لاش آ جائے تو ہم 4 دن ہمارے گھر میں کچھ سوتا نہیں ہے، غم سے زندگی گزارتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر پانی کی طرح خون بہہ رہا ہے، جس طرح ایک ندی بہتی ہے پانی کی، اسی طرح خون بہہ رہا ہے، لیکن کوئی ان کا آواز سننے والا نہیں، ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ جنرل رحیل صاحب جو اسلامی ممالک کے سربراہ تھے، وہ کہاں پر اس وقت خاموش ہیں۔ ان سے گزارش ہے، خدا را اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نکلیں، آواز اٹھائیں۔ ان یہودیوں نے کسی وقت آج بیت المقدس پر قابض ہیں تو کل کو اللہ نہ کرے ہر ممالک میں یہ جائیں گے اور قابض ہو جائیں گے، پھر کیا بنے گا؟ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر کل کسی اور پر گزری ہے تو آج آپ پر بھی گزرے گی۔ اسی طرح گزارا، خدا را کچھ رحم کیجئے، کچھ سوچئے کہ خدا کو کیا جواب دیں گے۔ ناظرین، آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس پیغام کو شیئر کریں، وہ فلسطین بھائیوں کے لیے، اس بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے جو سامنے سے گولی آ رہی ہے، اس کے سامنے روزے دار روزہ نہیں چھوڑ رہے، وہ روزہ رکھتے ہیں پھر بھی، اور آج ہم بغیر کسی ظلم کے ہم روزے چھوڑ رہے ہیں۔ قربان جاؤں اس مسجد اقصیٰ پر، پتہ ہے میرے خدا نے ہی اس کی مدد کرنی ہے، اس کو آزادی دلوانی ہے، لیکن وہ آزمائش ہے تو مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے۔ اپنے آپ کو اس خواب غفلت سے بیدار کیجئے۔ ابھی چند ہی لمحوں پہلے ویڈیو دیکھی، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ کس طرح مسجد اقصیٰ کے اندر گھستے ہیں، جہاں پہ اعتکاف کیے ہوئے مسلمان بیٹھے ہیں، وہاں ان کو اسی مسجد کے اندر گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں، اور وہ مسلمان جو وہ مجاہد وہ گولیوں کا مقابلہ پتہ کس سے کرتے ہیں؟ پتھروں سے کرتے ہیں۔ جو 52 اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں، تنظیمیں ہیں، جہادی تنظیمیں ہیں، فوجی افسران ہیں، ان کی گولیوں سے زیادہ قیمتی وہ پتھر ہیں۔ ان کو پتہ ہے اس پتھر سے ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر استقامت عطا فرمائے۔ آج نکلو گے تو کل آپ کی آواز پر کوئی لبیک کہے گا۔ خدا را جا نہیں سکتے تو اللہ سے دعا تو کریں گڑ گڑا کر، یہ رمضان کی آخری لمحات ہیں۔ خدا را اے اللہ تو ان کی مدد فرما، تو ان کی غیبی مدد فرما،
تو ہر کسی کی تجھے پتہ ہے کہ تیرے قبلہ اول پر اس ٹائم کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ قربان جاؤں اس ترکی کے صدر طیب اردگان پر جس نے مسلمانوں کو للکارا، اس کی غیرت کو للکارا ہے۔ آج تک ابھی تک کوئی اسلامی ممالک کے سربراہ نے کوئی بیان نہیں دیا، کوئی آواز نہیں بلائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی حوصلہ نہیں ان کو دیا مسلمانوں کو، مسجد اقصیٰ والوں کو۔ لیکن قربان جاؤں اس طیب اردگان پر جس نے کہا کہ اس مسجد اقصیٰ سے جو ظلم ہو رہا ہے وہ مخاطب صرف وہاں کے مسلمان نہیں ہیں، مسجد اقصیٰ کے رہنے والے نہیں ہیں، فلسطینی نہیں ہیں، بلکہ قاہرہ، ترکی، استنبول، بہت سارے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں طواف کرنے والے بھی اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر دعا کرنے والے بھی وہ بھی مخاطب ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے جو یہ پاکستان بنا ہے اس کا نام لے کر اسلام آباد کے رہنے والوں کا بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ سوچو، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کل خدا کے ہاں آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ کس طرح جواب دیں گے کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، آپ کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس آواز کو پھیلائیں اور مسلمانوں کو غیرت دلائیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس راہ میں اپنی جان قربان کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔